السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت اسکرین پر جو ویژولز دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہیں، وہ افغانستان کے ہیں، جہاں پر ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا نیٹو کی بمبارڈمنٹ میں ہلاک ہونے والے افغانستان شہریوں کے حوالے سے۔ یہ وہ جگہ ہے افغانستان جہاں پر ایک بین الاقوامی کولیشن موجود ہے۔ یہ آکوپائیڈ کنٹری ہے اور جو حکومت بھی ہے اس کی نوعیت کے بارے میں اگر ہم الفاظ کم ہی کہیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو جائیں گے اور مزید تعلقات ہم خراب ہونا برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سپونٹینیس ری ایکشن ہے ایک ایسی قوم کی طرف سے جو آکوپائیڈ بھی ہے، جو پچھلی 3 دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ کے اندر ہے، جہاں کی اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں کی اکانومی دیکھیں اس کا حال برا ہے، جس کی فوجیوں اور پولیس کی تنخواہیں بھی جو ہیں وہ بھی بیرونی ذرائع سے دی جاتی ہیں، جس کی اکانومی سارے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا، مقبوضہ ملک ہونے کے باوجود افغانستان کے اندر ڈرون حملوں سے ہلاک ہونے والے نیٹو کی کارروائیوں سے ہلاک ہونے والے لوگوں کے اوپر احتجاج ہوا۔ یہ ایک ویژول ہے۔ کم بیک ٹو پاکستان۔ پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ منتخب حکومت موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہماری افواج کا ڈنکا ہر طرف بجتا ہے، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ایک پش اوور نہیں ہے، لیکن جب ہم اندرونی حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید افغانستان سے بھی کم ہماری ہمت ہے احتجاج کرنے کی۔ شیریں مزاری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے برابر میں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ جو ممبر ہے قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی کی طرف سے، ماروی میمن صاحبہ جو ممبر ہے قومی اسمبلی کی پی ایم ایل کیو کی طرف سے۔ میں تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر احتجاج کی روایت جو ہے وہ ختم کیوں ہوگی۔ لیٹ می بریفلی ٹیل می، یہ ویژولز جو ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا محسوس ہوتا ہے ڈیو؟ مجھے بڑا غصہ اپنے پہ اور پاکستانیوں پہ چڑھتا ہے کہ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں فاٹا میں ڈرون حملوں پہ۔ ہماری جو حکمران ہیں، فوجی بھی سویلین بھی، وہ نہ تو پارلیمنٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ریزولوشن پاس ہوئی، اس کے بعد 2 ڈرون حملے ہوئے، نیٹو کا حملہ ہوا، اس کے بعد سینیٹر کیری نے آ کے پتہ نہیں کون سی ایگریمنٹس کر لی۔ وہ ریزولوشن میں جو چیز لکھی تھی سارا کچھ کے خلاف حکومت گئی ہے اور کوئی کچھ آواز نہیں اٹھا رہا۔ اور پہلے ہم سمجھتے تھے لیڈرشپ نہیں ہے، آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی ہے۔ دیکھیں نا افغانستان میں کون سی آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہے، بلکہ کارزائی ہم کہتے تھے جی یہ حکومت تو این آر او کے تحت آئی ہے، شاید اس واسطے وہ دبائے غلامی کری، لیکن اب مجھے لگتا ہے ہمارے یہ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ غلامی کا ہے۔ کارزائی بھی تو امریکن شولڈرز پہ کندھوں پہ آیا ہے، لیکن کارزائی نے ایک دم کنڈیم کیا ہے، بیان دے دیتے 4 بندے مرے، ایک دم بیان دے کے اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔ اور دیکھیں کس جذبے سے افغان قوم نکلی ہے، پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا۔ اچھا، عموماً میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ منظم معاشروں کے اندر اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے اٹس این آپشن آف لاسٹ ریزورٹ، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، سپونٹینیٹی تو کم از کم آنی چاہیے۔ تو آسمہ صاحبہ تو پھر ہم اور افغانستان کے اندر تو لاسٹ ریزورٹ ہے ہی، افغانستان کے اندر احتجاج ہوتا ہے، مطلب آپ کی آرگنائز جماعتیں ہیں، آپ کی بھی آرگنائز جماعت ہے، آپ کی بھی آرگنائز جماعت ہے، بہت سارے معاملات کے اوپر آپ نے احتجاج بھی کیے ہیں۔ سندھ کے اندر دیکھیں نا، ابھی سندھ ہائی کورٹ جو ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ جی آپ نے 2 نہیں رکھنے عہدے، اس کے اوپر احتجاجی ریلیاں کر رہی ہیں۔ دس از ریئیکشن۔ ان معاملات پہ خاموش ہے، افغانستان ہم سے نمبر لے کے جا رہا ہے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں طلعت صاحب قطعی ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ ریس ہے افغانستان اور پاکستان میں۔ پاکستان اور افغانستان کی میرے خیال میں اس وقت دنیا میں انٹرنیشنلی، ریجنلی اینڈ اسٹریٹجکلی دیر از نو کمپیریزن۔ پاکستان از دا اونلی اسلامک نیوکلیئر پاور۔ آئی یوز دا ورڈ اسلامک نیوکلیئر پاور۔ پاکستان کی اپنی ڈیمینشنز ہیں۔ پاکستان جب دنیا سے بات کرتا ہے تو اپنے فوٹنگز پر کرتا ہے، اپنی اسٹریٹجیز کو رکھ کر کرتا ہے۔ جو آج حالات پاکستان میں ہیں یہ کوئی آئی ایم ناٹ سیئنگ بٹ یہ تسلسل ہے پچھلے حالات کا۔ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹیز۔ ہماری ملٹری نے بھی بولا ہے اور انہوں نے اس کا آواز نہیں بلند کرتے۔ دیکھیں آواز کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں، دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو 12 گھنٹوں کا میراتھن جو ہمارا یہ سیشن ہوا، پھر کہتے ہیں کہ جی بالکل ڈرون، ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے سپلائی لائنز بند کریں گے، لیکن
آپ نے دیکھا کہ اس دن سے لے کر آج دن تک امریکیوں کا تانتا بنڈا ہوا ہے, ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے. ہمارے پریزیڈنٹ یا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کیسے نہیں ہے. The next day we are going to Russia. The third day we are... حملے بھی تو ہوتے جا رہے ہیں. Please let me speak. اچھا, اور تیسرے دن ہم چائنا جا رہے ہیں. چائنا ایک, یہ بھی ایک انٹرنیشنل پاور ہے. امریکی جو کہہ رہے ہیں, امریکی کی اپنی اسٹریٹجیز ہے. جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاہدے کر لیے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا معاہدے کی. جان کیری کانگریس کی کمیٹی کے سامنے اگر ہم نے ان کے آگے جھکنا ہوتا تو ہم یہ ہم جھک جاتے. ہم یہ دورے اور اپنی اسٹریٹجک جو ہمارا احتجاج کا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ افغانستان کے ویژوئل اتنی باعث شرمندگی نہیں ہے. امریکا کے ساتھ ہمارا انٹیلیجنس شیئرنگ تھا, اور پاکستان واحد ملک ہے. ہولڈ آن طلعت صاحب, پاکستان واحد ملک ہے, افغانستان نہیں. افغانستان اگر اتنے بہادر ہیں تو ان کے اوپر امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ملک میں کیوں داخل ہوا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کو تو وہ لے بیٹھے ہیں, نیٹو فورسز کو نکال دیں. ڈرون کا کیا احتجاج کریں گے, وہ تو ان کے اوپر ڈرون, ان کے ملک کا ہی ڈرون ہوتا ہے. لیکن Marvi into this debate, to be fair to the government, ابھی شیرین نے ذکر کیا, انہوں نے دو ایشوز اٹھائے. ایک تو یہ کہ حکومت, ان کا انہوں نے جواب دیا. عوام کی طرف سے بھی وہ رد عمل ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. دیکھیں, بجلی کی کمی کے اوپر احتجاج بنتا ہے اور ہوا, جابز جانے کے اوپر احتجاج بنتا ہے اور ہوا. آپ نے خود جا کے روڈز بلاک کی, آپ کے ساتھ وہ نرسز تھیں, شاید لیڈی ہیلتھ ورکرز تھے جنہوں نے احتجاج, اور آپ ان کے ساتھ تھیں. احتجاج ہوا. یہ کہ خارجہ پالیسی کے معاملات جو ہیں یہ ہمارے یہاں پر کوئی زیادہ پبلک کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں, یا وہ حکومت سے انہوں نے توقعات لگائی تھے؟ پچھلے ایک سال میں طلعت صاحب میں نے کوئی 4 دفعہ ایسے احتجاج کیے جہاں میں نے لاٹھیاں اور ٹیئر گیس خود کھائی ہیں. تو عوام پاکستان کی نکلتی ہے اپنے ایشوز پہ, اور میرا ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر 7,000 لوگ ہیں جن کا ایشو ہے, 300 لوگ نکلیں گے. پورے کے پورے 7,000 نہیں نکلتے. اگر پورے 7,000 نکل چکے ہیں تو ان کا کام 2 منٹ کیا 2 سیکنڈ میں ہو جائے. ایشو یہ ہے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جی آپ کا ایشو, میرا تو ایشو پرسنلی ہے بھی نہیں. اگر آپ میسو والیوم میں نکلیں گے آپ کا کام 2 منٹ میں ہو جائے. بائی دیٹ ٹوکن یہ جو لوگوں کا نہ نکلنا جو ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون ہمارا ایشو نہیں ہے کیا؟ آئی تھنک ڈرون ان کا ایشو ہے. لوگ نکل رہے ہیں. پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے ڈرون کے پر جو احتجاج ہوا ہے پی ٹی آئی ہی کی طرف سے ہوا ہے. میں نے خود وہ ان کی دعوت پہ عمران خان صاحب کی وہ اٹینڈ کیا ہے, اور لوگ نکلے ہیں اس میں, اور اب واپس ایک احتجاج ہونے لگا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب لیڈرشپ نکالنا چاہے گی تو وہ نکلیں گے. اب حکومت کی تو کوئی لیڈرشپ نہیں نکالنا چاہے گی نا. بات ساری یہ ہو رہی ہے, پی ایم ایل کی لیڈرشپ تو نہیں آپ کو سامنے فرنٹ لائن میں آ کے کبھی احتجاج کے لیے نکالے گی ڈرونز کے اوپر, نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نکالے گی. جو باقی ساری جماعتیں جن کی بنتی ہے کہ آپ اپوزیشن میں آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں, ان کو نکالنا چاہیے اور لوگوں کو نکالنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک قومی ایشو جو ہے, بارڈرز تو سب کے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کا بارڈر نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بارڈر نہیں ہے, پی ایم ایل کیو کا بارڈر نہیں, تو پاکستان کے بارڈر ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پولیٹیکل ریئیکشن اس کے اوپر اتنا مختلف کیوں ہے؟ That's what I'm trying to understand. Between the parties کے مختلف پارٹیز بارڈر سانجھا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بکی بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی obligation نہیں ہے امریکہ کو خوش کرنے کی, سیدھی بات ہے. اور دوسری بات یہ طلعت آپ بات کر رہے ہو نا, لوگ کیوں نہیں اس تعداد میں نکل رہے. پی ٹی آئی تو کر رہی ہے مظاہرے اور کچھ لوگ نکل رہے ہیں, لیکن پرابلم, اور آپ کو پتا ہے ریلیجس پارٹیز بھی اتنا نہیں نکال پا خاموشی سے بیٹھے. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ٹرینڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے ریلیجس پارٹیز کا. جب عراق میں پہلی جنگ جو ہوئی تھی کویت والی, اس میں بھی آپ کو پتا ہے لیفٹ والوں نے پروٹیسٹ کیے تھے, ریلیجس پارٹیز نہیں نکلی. پرابلم جو بیسک پاکستان کا ہے کہ لوگوں کو مایوسی اتنی ہو گئی, وہ کہتے ہیں یہ حکمران جو ہیں it doesn't exist for them. ہاں ہمیں اس وقت حکومت کا پتہ چلتا ہے جب وہ سیر سپاٹے کے لیے فرانس جاتے ہیں, جب ادھر وہ امریکہ حملہ کرتا ہے آپ کی ٹیریٹری پہ, یا کہ روس پھر رہے ہوتے ہیں ریزورٹس میں جب پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ڈیفنس منسٹر ہی نہیں اس ڈیبیٹ میں تھے, تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں ایک ایسی غائبانہ حکومت ہے. لیکن لوگوں کو کوئی فیتھ نہیں ہے, رسپانسونیس ہی نہیں ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹیز جب لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن ایک آتی ہے تو اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چاہے پیسے دے کے لوگ نکالیں چاہے کچھ کرتے ہیں. دس ریفلیکٹس دا مائنڈ سیٹ. افغانستان میں سپونٹینیٹی اس واسطے ہے کہ ان کو پتہ ہے چاہے ان کی لیڈرشپ جو بھی ہے, لیکن وہ افغان بلڈ کو
نہیں ایکسپٹ کرے گی کہ بلڈ سپل ہو. ایک بات اور چھوٹا سا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ پاکستان اور افغانستان کا بہت فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے, اور میں سمجھتی ہوں فرق کیا ہے کہ ایک ملک جو آکیوپائیڈ ہے اس میں اتنی جان اور غیرت ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے انوسنٹ لوگوں کی مرنے کا بائی امریکنز, اور ہم جو کہ سپوزٹلی آکیوپائیڈ نہیں ہے, وی آر ورس دین آکیوپائیڈ. اچھا ابھی اس کو ذرا ہم ایک پیرائے میں رکھیں جو پاکستان اسپیسیفک نہیں ہو. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بھی امریکہ سے متعلق کسی معاملے کے اوپر احتجاج ہوتا ہے تو وہ ایک اینٹی امریکنزم کا عکس ہے. میں اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھتا. میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں پر مہذب قومیں بھی آباد ہیں, اگر آپ مثلا WTO کے اوپر جو نیگوشیشنز ہوتے ہیں, جو گرین پارٹیز ہیں ان سارے کو سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے احتجاج کرتے ہیں, وہ بھی لاٹھیاں کھاتے ہیں, واٹر کیننز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں. یورپ کے اندر احتجاج ہوتا ہے, لندن کے اندر ملین مارچ وہ کر دیتے ہیں, امریکہ کے اندر ڈیمونسٹریشن, فرانس کے اندر احتجاج. تو ہمارے یہاں پہ احتجاج کو شاید وہ اب اہمیت نہیں دی گئی خارجہ پالیسی کے معاملے سے جو دنیا بھر میں دی جاتی. از دیٹ دا ریزن کہ ہم اس کو اینٹی امریکنزم نہ بھی سمجھے؟ بھائی ایک آؤٹریج ہے, ہم ڈپریس فیل کرتے ہیں, کم آؤٹ. آپ لیڈ کیوں نہیں کرتی آپ کی پارٹیز؟ دیکھیں احتجاج بالکل زندہ قومیں کرتی ہیں, اور جمہوریت کا جو ہے وہ جمہوریت ایک ملک میں آنا ہی اسی لیے چاہتے ہیں کہ اگر آج آپ کی انسٹیٹیوشنز نہ ہوتی اور خدا نہ خواستہ یہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی تو جو یہ سٹنگ ہوئی ہے 400-500 لوگوں کی تو وہ بھی نہیں ہوتی. تو دنیا کو ہم کیا میسج دیتے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کتنی دفعہ جو مارشل لاز آئی ہیں اور اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. دیکھیں جہاں پر جو غلطی ہوئی ہے تو وہ ماننی چاہیے, اینڈ یہ تو ڈیموکریٹک فورسز ہیں کہ جس کے اوپر آپ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جس کی فورن پالیسیز کو آپ رد بھی کر سکتے ہیں. فرسٹریشن کو آرٹیکولیٹ کرنے کا آپ پاس ایک موقع ہے. فرسٹریشن میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایسی پارٹی جو ہے جو تھرائیو کرتی ہے اسٹریٹ پاپولیرٹی. I want to say one thing. دیکھیں فرسٹریشن پاکستان ایک مشکل حالات میں بے شک ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. when we were taking over the government we knew this, and all our political allies and people sitting in the parliament knew this, that this is the toughest time of Pakistan. اور ہم نے پہلے دفعہ بولا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا وہ دہشت گردی ہے, ہم سٹیپ ہو رہے ہیں دہشت گردی, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں آپ ڈسپنسیشن یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ we are on a very tight rope. ہمیں ابھی انٹرنیشنلی بھی اپنے ایک اس ایشو کو سیٹل کرنا ہے. صرف لڑائی اس کا حل نہیں ہے. ہمارے look at the regional enemies and international enemies, کیا لوگوں کے مقاصد ہیں. پاکستان has to, اگر میں اس سے التجا کروں گی کہ کوئی سیاسی قوت خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو, خدارا this is not the point to time to point score. ہمارے 80% کیوں پارلیمنٹ میں پاس کرتے ہیں اگر ان کو رد کر دینا ہے. اچھا یہ بھی ایشو ہے. اور اگر آپ یہ جو اسمبلیاں لوگ جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کی, these are the face, the reflection of پاکستان عوام, آپ ان کو رد نہیں کر سکتے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ احتجاج کی روایت کو اینٹی امریکنزم کے ساتھ ہم کیوں ملا دیتے ہیں دنیا بھر میں, جہاں پر لوگوں کو اپنے بڑے ایشوز کے اوپر غصہ آتا ہے. مہذب ترین ممالک میں 100 سال کی ڈیموکریسی, کیا جنگ جو ہے, نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ڈرون گرا کے کیا جنگ ہمارا is the answer?